أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ کا سوال ہے ہمارے محترم قابل صد احترام ڈاکٹر عبدالباسط فہیم، حضرت مولانا شیخ عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ سے سوال ہوا سمندری سفر کے متعلق، تو کہا کہ یہ جائز ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ سیاحت کے حوالے سے اس پر آپ نے فضیلت الشیخ شیخ محمد امین اللہ بشاوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ تو میرے بھائی، سمندری سفر تو منع نہیں ہے، خود صحابہ کرام سمندری سفر کیا کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے سمندر کے پانی متعلق پوچھا، پھر اس پر بتایا گیا کہ جناب یہ پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو سمندری سفر تو منع نہیں ہے، خود صحابہ کرام کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری دی، میری امت کا پہلا بحری لشکر اس کے لیے بخشش ہے۔ دوسرا سوال ہے سیاحت کے حوالے سے، تو جی حدیث ہے کہاں پر؟ ابو داؤد میں 2486 نمبر پر، 2486 پر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی فی السیاحہ، مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، دنیا دنیا گھومنا، شہر شہر گھومنا، ملک ملک گھومنا، صحرا گھومنا، پہاڑ گھومنا، دریا گھومنا، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے سیاحت۔ اس سیاحت کے اندر کیا ہوگا؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کافروں کے گوڈوں گٹوں پر مارنا ہے، ان کے جوڑ جوڑ پر مارنا ہے، ان کی گردنوں پر مارنا ہے، ان کی گردنوں پر مارنا ہے اور ان کے گوڈوں گٹوں جوڑ جوڑ پر مارنا ہے۔ تو یہ ہے سیاحت جو صحابہ کرام نے کی، جو خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی۔ ایک تو اس حدیث میں یہ ہے جو بالکل سامنے واضح نظر آ رہا ہے، اس حدیث کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گئی سیاحت کی، تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات بتا دی، بھئی میری امت کی اگر جو سیاحت ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، بس اتنی سی بات ہے۔ اب رہ گیا معاملہ سیر و تفریح یا سیاح لوگ یا سیاحت کرنا، تو میرے بھائی اس میں بہت زیادہ بیکار اور فضول اور لایانی کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دلہا دلہن ہنی مون منانے جا رہے ہیں، ہزاروں سے لے کر لاکھوں لگا کر آ جاتے ہیں، بھئی یہ لگانا کس کام کا؟ پھر اس سیر و تفریح یا سیاحت کے اندر غیر محرم مرد و عورت کا اختلاط، اور اس طرح پھر اس کے اندر دیگر بہت ساری خرابیاں۔ اچھا، کئی مسلمان ایسے ہوں گے کہ جناب وہ سیر و تفریح کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، کئی مسلمان جناب سیر و تفریح کے لیے آپ کا بھلا ہو وہ یورپ کے کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، نمبر 1۔ بلکہ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کئی مسلمان جو ہے وہ آپ اور غیر مسلم بھی ہلاک شدہ تباہ شدہ قوموں کی بستیوں اور علاقوں میں جا رہے ہیں سیاحت اور سیر و تفریح کے نام پر، جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ بالکل واضح ہے۔ جہاں جس وادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا، نبی علیہ السلام اس وادی سے تیزی کے ساتھ گزرے، اور اسی طرح لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا کہ جناب ایسی قوموں کے مسکنوں میں جانا جن کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ چاہے مدین نام کی قوم ہو یا کوئی اور قوم ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم ہو یا صالح علیہ السلام کی قوم ہو، یہود علیہ السلام کی قوم ہو یا دیگر قومیں ہوں، تو کہا کہ ایسی جگہوں پر جانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس میں پھر آگے بے شمار دیگر بہت ساری خرابیاں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جناب سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں دوسرے علاقے میں،
بندہ پوچھتا ہے کتنے پیسے لگا کر آئے ہو؟ کہا جی 1,60,000 80,000 تو ہم نے پھونک دیا۔ اللہ کے بندے وہی پیسہ تو جا کر بیت اللہ عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا، ہاں تیری جناب تیرا گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا اور تیرے لیے دھڑا دھڑ ڈیروں ڈیر ثواب بھی ہو جاتا۔ تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ہاں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا، دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ جو قومیں جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا، مجرم اور کافر اور فاسق اور فاجر لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ لیکن اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی یہ سنت کہ پیارے نبی علیہ السلام جب سفر میں ایسی بستیوں سے گزرے تو پیارے نبی وہاں سے جلدی سے گزرے، اور ایون کہ یہاں تک حضور نے ان کے کنوؤں کا پانی لینا منع کر دیا۔ صحابہ نے جو پانی لے کر آٹے گوندے ہوئے تھے ان آٹوں کو استعمال نہیں کیا اور انہیں ضائع کر دیا۔ ہاں تو یہ ہے پیارے نبی علیہ السلام۔ ہم سیر و تفریح کے نام پر کبھی مونجو دھڑوں میں جا کر ڈیرے لگا کر بیٹھے ہیں، بڑے مزے سے ہیں، بڑے مزے سے جناب وہاں ہنی مون ہو رہا ہے، وہاں سیر و تفریح ہو رہی ہے، وہاں سیاحت ہو رہی ہے۔ اسی طرح جناب سیاحت کے نام پر آپ دیکھیں گے ایک شخص مفت میں فالتو میں پہاڑ پہ چڑھے جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے نیچے گرتا گردن گئی۔ تو یہ سیر و تفریح تو نہ ہوئی، یہ سیاحت تو نہ ہوئی، یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہوئی۔ ہاں ایک بندہ درخت چڑھتا ہے، پہاڑ چڑھتا ہے، رسہ چڑھتا ہے، دریا ندی نالوں کو عبور کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، تو یہ حلال ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے السائحون، یہ السائحون کون ہیں؟ ان کے متعلق ایک تو یہ کہ روزے دار ہیں، اور ایک یہ کہ طالبان حق ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو اگر سیاحت کرنی ہے، السائحون بننا ہے، تو پھر اپنے علاقے سے اٹھیے۔ مثال کے طور پر آپ ملتان گھنٹہ گھر میں رہتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کر سیدھا جی ٹی روڈ مرکز طیبہ جامعہ دعوت اسلامیہ پہنچیے۔ ہاں وہاں سے اٹھ کر جناب آپ جامعہ محمدیہ آپ پہنچ جائیے گجرانوالا، وہاں سے اٹھ کر آپ پہنچ جائیے جامعہ سلفیہ، وہاں سے اٹھ کر پہنچ جائیے آپ جناب فیصل آباد ستیانہ بنگلہ۔ تو یہ ہے سیاحت۔ باقی کاموں میں تو فضول کا وقت بھی ضائع، فضول کا پیسہ بھی ضائع۔ ہاں نہ دنیا کا بھلا ہوتا ہے نہ آخرت کا بھلا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دنیا کا بھلا ہو، آپ تجارت کے لیے آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، جیسے ہمارے نبی گئے، جیسے ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام تجارت کے لیے دور دور علاقوں کا سفر کیا۔ تو اس نکمی ہنی مون میں اور اس نکمی سیر و تفریح میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وقت بھی برباد اور آپ کا پیسہ بھی ضائع۔ اور کافروں کے ملکوں میں جاتے ہیں تو سرے سے ایمان حیا کا بھی کباڑا۔ اور کل قیامت کے دن بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ان میں اللہ نے ہم سے ہماری عمر متعلق پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا؟ چلو آپ نے بڑا حلال کا کمایا، یہ بھی 7 سوال ہوگا، اس مال کو لگایا کہاں پہ؟ اب جو نکمے اور فضول کاموں پہ مال لگایا ہوگا تو وہ مال تو باعث حسرت ہوگا، وہ مال خرچ کرنا باعث افسوس ہوگا۔ ہاں اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اللہ کی راہ میں مت دو، غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان مسجد میں نہیں لگانے دے گا آپ کو، شیطان جہاد پر نہیں لگانے دے گا، شیطان بیوہ یتیم مساکین مدارس پہ نہیں لگانے دے گا۔ ہاں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان آپ کو کہے گا چلو چلتے ہیں ہنی مون منانے۔ ہاں شیطان ہنی مون کا مشورہ ضرور دے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ،
شیطان نے آپ کو فحشات کا حکم ضرور دینا ہے، آؤ چلو چلتے ہیں ہنی مون منانے، 1,00,000 2,00,000، یہ تو میں برائے نام بول رہا ہوں ورنہ یہ معمولی رقم ہے لوگوں کے لیے، 1,00,000 2,00,000 پیسہ پھونک کے آ گئے، ہاں بھائی کیا ملا؟ کتنی تجارت کی، کتنا ثواب کیا، کتنا جہاد کیا، کتنی آیتوں کا علم حاصل کیا؟ ہاں جی کچھ بھی نہیں کیا سوائے منہ ماری کرنے کے۔ اور اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے ہماری عمر متعلق، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے ہماری کمائی کے ذرائع متعلق، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے ان ذرائع کے تعلق سے جہاں پر ہم نے اپنا مال خرچ کیا۔ تو یہ اس زاویے سے بھی یہ کام، یہ سیر نکمی قسم کی سیر و تفریح اور یہ گھومنا اور پھرنا یہ فضول ہے۔ لوگ لاکھوں لگا دیں، اللہ کے بندے تو ہنی مون پر جانے کی بجائے اپنی بیگم کو جو پیسے ہنی مون پہ لگانے ہیں وہ بیت اللہ پہ لگا دے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حج اور عمرہ کرنے سے بندے کے مال میں برکت ہوتی ہے، 1,00,000 لگاؤ 10,00,000 پاؤ، 10 دو بدلے میں 1,000 پاؤ۔ حج اور عمرہ کرنے سے آپ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، حج عمرہ کرنے سے آپ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اب حجاج کرام کا حج پورا ہو گیا، کچھ ایک آدھ رات جو مینا کی کنکریاں مینا میں رہنے اور دن میں کنکریاں مارنے کی رہتی ہیں، تو پیارے اب اس پر کہ حاجی صاحب کتنا لگا کر آ رہے ہیں، پاکستان میں ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے 5-7 لاکھ روپے لگ رہا ہے۔ اب اس 5-7 لاکھ لگانے پہ اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے گا، اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ آپ حاجی صاحب حج کر کے اس دن کی طرح ہو جاؤ گے جس دن میں آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے جنم دیا تھا، کیوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے یہ فضیلت آپ کو ہنی مون میں ملے گی؟ ہاں یہ فضیلت آپ کو مونجو دھڑو جانے میں ملے گی؟ یہ فضیلت جناب آپ کو یورپ امریکہ فلاں فلاں دبئی قطر یہ وہ ملے گی؟ کتنے الو نکمے جاہل بے وقوف لوگ ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ او جی ہم انگلینڈ جا رہے ہیں، پاکستان اور فلاں پاکستان بمقابلہ بھارت کرکٹ میچ ہے۔ لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تم حلال کمانے والے بھی ہو تو تمہاری جان نہیں بچے گی۔ اللہ نے مال اس لیے مال دیا تھا کہ اپنا پیسہ اور اپنا وقت انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ ہاں اگر انڈیا پاکستان میں جہاد ہونا ہے یا ہوتا ہے انگلینڈ میں تو پھر وہاں اس میں شامل ہونا، سبحان اللہ، وہ ہے سیاحت۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی۔ بارڈر پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اگر تمہیں سیر و تفریح اور سیاحت کرنی ہے، جتنا تمہارے پاس کھانے کو ہے، ارے اللہ کے بندے ہو، جتنا تمہارے پاس پینے پلانے کو ہے، جتنا تمہارے پاس خرچ کرنے کو ہے، درد کی گولیاں لو جناب، اسی طرح انجیکشن لو، پٹیاں لو، جو طبی امداد کا سامان ہے وہ لو، اور جا کر بارڈر پر موجود پاک آرمی کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے جا کر تعاون کرو، چاہے وہ سامان پہنچانے کی حد تک تمہیں موقع میسر آ جائے، یا پاک آرمی کے زخمی نوجوانوں کو جناب مرہم پٹی کرنے کا موقع میسر آ جائے، یا جناب بارڈر پر موجود لڑنے والے پاک آرمی کے جوانوں کو برگر اور جناب گوشت اور بھنا ہوا گوشت اور فلاں فلاں کھلانے کا تمہیں موقع مل جائے، یہ ہے سیاحت۔ ایک خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے 100 واپس کرے گا۔ یہ کیا بیکار اور فضول کے کام؟ ہنی مون ہو رہا ہے جناب، انڈیا پاکستان مقابلہ دیکھنے کے لیے انگلینڈ جایا جا رہا ہے، یورپ امریکہ کے سفر ہو رہے ہیں، ہاں فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا وہی بات ہوئی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔